बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पूरी कौम को मुबारक हो। बल्ला इन्होंने सिर्फ 4 दिन लिया, बर्दाश्त नहीं कर सके, वापस करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को भी मासूम करार दे दिया। पहले खबरें आपको बताऊं, फिर तफसील से बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और साथ ही इनकी एक बड़ी बैठक भी शुरू हो गई। डील की कोशिश, मामलात क्या हैं, लंदन की टिकटें भी बुक करवाने का मामला, एयरपोर्ट पर नजर रखें। खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए और शाह महमूद कुरैशी को ये क्यों बाहर नहीं आने दे रहे, इसकी असल वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के किन किन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए और किन के मंजूर हुए। आलमी IMF स्टॉक एक्सचेंज, इनकी मईशत की तबाही के जनाजा चल रहा है। और एक और बड़ी जमात पर पाबंदी और कालादम करने का फैसला, ये बड़ा अहम मामला है। ये क्यों करने जा रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हदीस मुबारक से शुरू करूँ। खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खुशखबरी सुनाओ, ज्यादातर डरा डरा कर उन्हें मुतलफ़र ना करो। इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है आपको खुशखबरियां सुनाऊं। मायूसी वैसे कुफ्र है, गुनाह है, शिर्क की तरफ लेके जाता है। इस घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की किरण, छोटी छोटी खबरें, जो बड़ी बड़ी खबरें तो अल्लाह देता है, तकरीब में तामीर भी वो रखता है। तो ये खबर तो आपके पास पहुंच चुकी है। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया। दूसरी बड़ी खुशखबरी के बाद लाहौर NA 122 और मियाँ वाली NA 89 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। और खान तो आएगा, देखे 24 करोड़ लोग नहीं मान रहे। और अभी तो तोशा खाना का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करवाने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू हुआ। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ात ख़त्म कर दिए और इस अपील में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सज़ा मुअत्तल ना करने का फैसला है, इंशाअल्लाह वो कालदम होने जा रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंतखाबात में खान ने हिस्सा लेना है और ये सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल करेगी, कोई जस्टिस अतर मुल्ला कह चुका है पहले। अब आप लोगों को काम में करना है, एक तो एयरपोर्ट्स पर नज़र रखें क्योंकि लंदन की फ़्लाइट्स बुक होना शुरू हो जाएंगी और ये भागने का इरादा है। और आपको मुतालबा करना चाहिए कि इनके नाम एग्जिट कंट्रोल में आले शरीफ और जरदारी वगैरह के डाल दें पहले ही। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पर लटा के गोडी कर रहे हैं। ये रिमार्क सुन के मैं आगे चल के बताता हूँ। पाकिस्तान की स्याह अदलिया में चंद जजेस उम्मीद की किरण है, यकीन करें। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तमाम इदारों में, पुलिस, FIA, NAB, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और यही लोग इस वक्त 24 करोड़ लोगों का सहारा है। ताकतवर एक अपनी चाल चलते, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी चाल चलते, कामयाब अल्लाह की चाल है, आपको पता है। लेकिन इन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई हुई है। अब इस फैसले के फौरन बाद एक बड़ी बैठक शुरू होगी। अब करना क्या है? मामला इनका यह है कि ये वार करते हैं, तहरीक इंसाफ उसका तोड़ निकाल लेती है और सियासत इसी का नाम है। अगर तशद्दुद का अंसर खत्म कर दें, जुल्म और जबर का अंसर खत्म कर दें, सियासत के मैदान में आए, कानूनी नुकात पे लड़ने, अदालतों में लड़ लें, ये खेल खेलते रहें, क्योंकि असल फैसला तो अवाम ने करना है 8 फरवरी को। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी शर्म और गैरत हो तो वो यकीन कर इस्तीफा देके घर चला जाए। मुंशी की इतनी औकात नहीं कि देखे ये IG और डिप्टी कमिश्नर को तब्दील नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीन रहा था। दल्ले से, माफ़ कीजिएगा, दुल्ले से, दुल्ले मेरा मतलब जो अब्दुल्ला हारा वाला जो हार बेचते थे अमृतसर में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पेश ऊपर लगा के दुल्ले के। वैसे दुल्ला 4 साल बाद वापस आया और 4 दिन बाद बल्ला वापस आया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को मासूम करार क्यों दिया और ये उस मासूम पे क्यों इतनी वारदात कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहकामात को अब जूती की नोक पर रखते हैं। साइफर केस में आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जिसने इलेक्शन करवाने हैं, इस डिप्टी कमिश्नर ने 1923 के अंग्रेज का कानून इस्तेमाल करके शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया। कहता है हालांकि केस भी कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जस्टिस अतर मिनल्ला और सरदार तारिक मसूद को चाहिए इस डिप्टी कमिश्नर को बुला के इसकी वर्दी उतरवाते और उसे कहते बनियान और अंडरवेयर में अदालत से बाहर जाओ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद दोबारा किसी डिप्टी कमिश्नर की जरूरत ना हो कि वो इस तरह कानून का खिलवाड़ करे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जूते की नोक पर रखे। तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन पता है मैदान में आ गया तो फिर इनकी मुहिम चौथे गेयर में चली जाएगी। ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में कह रहे हैं नामजद है, इनसे मुकदमात पर हमने तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें नजरबंदी चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा ताकतवर बनाओ। अंदाजा करें कि 9 मई को 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह पहले के वाकयात के तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी को MPO पर नजरबंद कर रहे हैं। और ये इतने अगर ताकतवर हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, तो इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते कि वो कौन था जिसने इमरान खान को फौजी वर्दियों में तशद्दुद करके अगवा करने का हुक्म दिया। आज तक मीडिया में ना पुलिस में किसी की जुर्रत नहीं कि नाम लें, तफ्तीश करें वो शख्स कौन था जिसने 9 मई के इन तमाम वाकयात में इमरान खान को बजाय पंजाब पुलिस के रेंजर्स के हाथों क्यों अगवा करवाया, ये जानबूझकर क्यों किया गया। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं बताएंगे। 4 दिन पहले सरदार तारिक मसूद, सिर्फ 4 दिन पहले 22 दिसंबर को फैसले में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन MPOs के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। 4 दिन के बाद, आज ठीक 4 दिन बाद, नायब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के
MP کے آرڈر سے. اور یہ ڈپٹی کمشنر یاد رکھیں ریٹرننگ افسر بھی ہیں, اور یہ کیا غدر مچائیں گے. ذرا آپ سوچیں کہ سوات اور وزیر آباد میں اس وقت دفعہ 144 نافذ, حالانکہ انتخابی شیڈول کے بعد یہ نہیں کر سکتے. یہ آرڈر بھی ڈپٹی کمشنر کا, جو وہاں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے وہ الیکشن کروائے گا. اندازہ کریں قاضی فائز معاف کیجیے گا کہ عدالت میں جب ریٹرننگ افسر لگانے پر اعتراضات کیے گئے, بیرسٹر عمیر نیازی جب لے کے گیا پٹیشن, تو قاضی فائز نے توہین عدالت قرار دے دیا تھا. اب یہ دیکھیں عدالتوں کی بے بسی اور عوام کا, لیکن دوسری طرف عدلیہ پر اعتماد بحال یہ پشاور ہائی کورٹ نے کروا دیا. ایک مثال قائم کر دی, ایک سازش ختم کی, ملک کے اندر ایک بحران, ایک تباہی اور ایک بربادی کو روکا. یہ چیئرمین تحریک انصاف نگران بیرسٹر جو ہے گوہر, اس نے کہا ہمیں بار بار دیوار سے لگایا جا رہا ہے, لیکن ہمیں عدلیہ پر اعتماد تھا. اب اگلی تاریخ تک بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جو انتخابی نشان ہے وہ کسی بھی پارٹی کی روح ہے, آکسیجن ہے, جان ہے. اعتزاز احسن نے میرے انٹرویو میں کل بڑی اہم بات کی تھی کہ بنگلہ دیش, پاکستان, ہندوستان میں شرح خواندگی کی وجہ سے یہ نشان متعارف کروائے گئے. کتنے لوگ امیدواروں کے نام ہی نہیں جانتے, صرف خان کو جانتے ہیں اور بلے کو جانتے ہیں. انہوں نے بلہ لیا لیکن بلہ میدان میں آ گیا, اور بلہ بس ایک ہاتھی خان کے ہاتھ میں اتنی مضبوط ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں, اور یقین کریں اس کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. آپ اپنے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تصور کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ایک سیکنڈ زیادہ تصور نہیں کریں گے, کہ یہ بلہ ذرا فضل الرحمان کے ہاتھ میں دیں یا نواز شریف کے ہاتھ میں دیں یا زرداری کے ہاتھ میں دیں, کیسا لگے گا؟ جیسے بندر کے ہاتھ میں بندوق. اچھا میں بندر ان کو نہیں کہہ رہا, میں مطلب یہ ایک محاورتاً بات ہے. سماعت میں جسٹس کامران بڑے سادہ ریمارکس, ان کا قانون مجھے بتا دیں, ایک پارٹی نے انتخابات کرانے ہیں اور مجھے ذرا تفصیل بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد ہم نہیں مانتے, ذرا تیر لے کے دکھائیں پیپلز پارٹی سے, شیئر لے کے دکھائیں نون لیگ سے. پشاور ہائی کورٹ نے بڑا زبردست کام کیا. وہ اٹارنی جنرل نے گیم کی کہ یہ ریجنل بینچ کا کیس ہے, آپ فیصلہ چیف جسٹس کو دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈویژنل بینچ, اب جب کیس لگے گا تو لگے گا. اب 9 فروری کو میرے خیال میں رکھ دینی چاہیے سماعت, چاہے تو اس کو اگلے سال تک لے جائیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق توشہ خانہ کا کیس 11 مہینے لے کے سانپ کی طرح بیٹھا رہا. ٹریان وائٹ کیس میں اس نے ابھی تک دستخط نہیں کیے, جج ہمایوں کو سزا نہیں ملی, سپریم کورٹ کے فیصلے ڈپٹی کمشنر نہیں مانتا. یہاں پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو چاہیے اس کی تاریخ دیں کم از کم 4 مہینے کے بعد, جب جسٹس جو پشاور کے ہائی کورٹ ہے وہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیں. ان کی واردات انہی پر ذرا پلٹ کے ان کو دکھائیں. ابھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل آج جب دلائل دے رہا تھا, وہاں وہ نوجوان وکیل ہیں مشال یوسفزئی, اس کے بہودہ دلائل پر ہنس پڑی, تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیٹ ہو گیا ایک دم. اس نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکالیں. وہ جسٹس وہ کامران حیات نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. بھی مشال یوسفزئی نے ہلکی سی جرأت لگائی, کوشش کروں اگلے انٹرویو ان کو بلا کے پوچھوں یہ کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں ان کا معاملہ ضرور ہوتا ہے. ANP کے ساتھ نیشنل پارٹی امیر حیدر خان ہوتی بات کر رہا تھا کہ ہم سے بھی ہمارا نشان لے رہے ہیں. اچھا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ANP کا انتخابی نشان کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عہدیداران, ان کی مدت پوری ہو چکی ہے ویسے, اور کابینہ کی 1 سال کی توسیع دی جائے, کیونکہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں گراس روٹ لیول پر, پھر اوپر آتے ہیں, پھر گراؤنڈ پر ہم نے تنظیم مکمل کی. تو اب چونکہ انتخابات ہو رہے ہیں تو ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے, تو پھر معاملہ بڑا الجھ جائے گا, ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں. تو وہ منشی صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمشنر کے کہ ہم آپ کا کوئی مطالبہ یا زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہیں, ہم آپ کی جماعت کا عدم کریں گے, آپ اگلے نشان پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. آپ کے پاس 3.5 سال تھے, آپ نے کیوں نہیں کرایا؟ 5 سال بعد کیوں توسیع مانگ رہے ہیں؟ اس سے پہلے سے یاد رکھیں ANP کو 6 مہینے کی توسیع مل چکی ہے. اب اس فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ محفوظ کہتا ہے, ہو سکتا ہے توسیع ملے, ہو سکتا ہے نہ ملے. اب ان کی جو ریمارکس تھا ہو سکتا ہے, مطلب جائیں گے مالکوں سے پوچھیں گے کہ جی کیا کرنا ہے, مالک دیکھیں گے کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں, کتنا خان کو نقصان پہنچے, اس حساب سے فیصلہ ہوگا. ویسے فارغ جماعت ہے, ہو سکتا ہے انہیں مظلوم بنا کے تحریک انصاف کی کیٹیگری میں شامل کر دیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایک اور جماعت کو بھی کالا, ہمارے الیکشن تو بڑے صاف شفاف کھلی منافقت کے ساتھ, اور مطلب کھلے انصاف کے ساتھ ہوئے. اب یہ دیکھیں ہر جگہ واردات کر کے ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے بات چیت کا دروازہ کھولنے کے لیے اب خان کی بجائے بشرا بی بی کا انتخاب کیا ہوا ہے. 2 مستند صحافیات, حسن کی بھی رپورٹ ہے اور ایک اور صحافی اور ایک میرے مخصوص ذرائع کے مطابق بھی, کہ یہ لوگ چاہتے ہیں خان سے بات چیت کا, خان سے ریلیف ملے. خان سے ریلیف کیا چاہتے ہیں یہ؟ ایک تو یہ چاہتے ہیں خان یہ جو 2 سال کی غدر مچی ہے تو بالکل بھول جائے, جرائم جو ہیں سارے معاف کر دیں. یہ تو ان کا ہمیشہ کا مطالبہ رہے گا. نواز شریف کے کیسز متعلق کوئی بات چیت نہ ہو. عمران خان الیکشن کے جو بھی نتائج آئے تسلیم کریں. احتجاجی مہم کا بالکل نہ سوچیں. اگلی میں ہی حکومت اگر ہم زبردستی بنائیں 16 مہینے کا وقت دے دیں. اب جنہیں یہ پیغام دے رہے تھے وہ بھی ہنس رہے تھے آگے سے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو, وہ 2/3 سے وزیر اعظم آ رہا ہے. اب یہ سنتے ہی ان کے چہرے کی جو کالک ہے وہ مزید گہری, مزید کالی ہو جاتی ہے. انگریزی میں پھر 12 جماعت گالیاں دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں, ٹوٹی پوٹی انگریزی میں. واردات البتہ جاری ہے. لاہور میں, ڈیرہ غازی خان میں, منڈی بہاؤدین میں ابھی تحریک انصاف کے تجویز کنندہ, تائید کنندہ اٹھائی جا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی ہوں, زرتاج گل ہوں, لاہور میں بھی اویس بھٹی کو اٹھا لیا, ابھی وہ ایک صوبائی وزیر کو
ایئرپورٹ سے پکڑ لیا. سندھ میں فردوس شمیم کا گھر سب جیل قرار دیا تھا. فردوس شمیم آپ جانتے ہیں وہ کینسر کے مریض بھی ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ کا وہ معطل کیا ہے نوٹس ان کا, اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا. مانتا کون ہے ان کی بات. ابھی حلیم عادل شیخ کے کاغذات بھی انہوں نے سندھ میں وہ مسترد کر دیے. اور عباد فاروق جو مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروا, اس کے گھر پر پولیس نے چھاپے. مریم ان کی اتنی لاڈلی ہے, وہ جنرل رانی بنا دی ہے واقعی حقیقت میں. یہاں 9 مئی کے بہانے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہیں. تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ڈان لیکس, جس میں نواز شریف نے براہ راست اپنی فوج کو دہشت گرد کا, عظیم پاک فوج کو, پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک کے, جس میں اپنے عظیم آرمی چیف کو طیارے سمیت اغوا کرنے, مسافروں سمیت ہلاک کرنے کا منصوبہ, پاکستان کی تاریخ کی غداری کا سب سے خطرناک کے, جس میں ISI کی چیف جنرل ضیاء بٹ کو پلاسٹک ستارے لگا کے مشرف صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد پھر فوج کے افسران کو غداری کے پیغامات دیے نواز شریف نے. پاکستان کی تاریخ کا 3 مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم, پہلی مرتبہ جس نے آرمی چیف کے حوالے سے الزامات لگائے, سنگین الزامات, اور پاکستان تاریخ کی پہلی سیاسی جماعت جس کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی فوج کو تمام جنگوں کا ہارنے کا الزام لگایا, عظیم جرنیلوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, اور پاکستان کی فوج کے اوپر سپیکر ان کے ایاز صادق نے کہا ٹانگیں کانپ رہی, پسینہ نکلے, بھارت کا ساتھ دیا, مذاق اڑایا. ایبٹ آباد کیس ہو, ڈان لیکس ہو, ریمنڈ ڈیوس ہو, ایمل کاسی ہو, یہ اتنی لمبی چارج شیٹ ہے, یقین کریں. اور اس شخص کا سپریم کورٹ میں 2 جنوری کو کیس سننا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی یا نہیں. لیکن نواز شریف کاغذات منظور ہو گئے. اس سے بڑا کوئی کھلواڑ ہو سکتا ہے قانون اور انصاف کا؟ ایک طرف سندھ کابینہ ریٹرننگ افسران کو سندھ میں 300 ملین روپے کی منظوری دے رہے ہیں, ان کے پرانے 168 ملین بھی دے رہے ہیں واپس, اور ایک طرف معیشت کی غدر اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات ہوا, 312 کمپنیوں کے شیئرز گر چکے ہیں بری طرح. آج دیکھیں 2534 کے پوائنٹس تک جا کے مندی ہوئی, اور ان 312 کمپنیوں کا جو نقصان ہوا ان کے شیئرز وہ کیسے پورے ہوں گے؟ ورلڈ بینک انہیں کہہ رہا ہے کہ توانائی کے جو منصوبے ہیں, ان کے اصلاحاتی پروگرام جو ہیں وہ شروع کرتے, وہ بھی واپس ہم لے لیں گے. IMF سے کہہ رہا ہے کیش ٹرانزیکشن تم لوگوں نے نہیں کرنی جو اداروں میں کرتے ہیں, اور یہ یقین دہانیاں دلوا رہے ہیں. اگر انہیں عقل نہ آئی تو یقین کریں یہ صاف شفاف الیکشن کروا کے خان کے حوالے حکومت نہ کی تو مستقبل خدا نہ خواستہ بڑا تاریک ہے. ان کا زیادہ ہے کیونکہ ان کے زیادہ وارداتیں ہیں, اور اس کے بعد آپ کو یہ جاتے ہوئے اس طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یقین کریں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس طرح بھاگ بھی سکتے ہیں. آصف زرداری نے ایک نعرہ مارا تھا اینٹ سے اینٹ کا, یقین کریں اس کے شام کو ہی دبئی. نواز شریف نے وعدے کیے, نواز شریف قدم بڑھاؤ آگے, پیچھے مڑ کے دیکھا تو جدے بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح یہ سارے بھاگ جائیں گے. فضل الرحمان سعودی عرب چلا جائے گا, پھر وہاں اپنی باقی ایماندار زندگی گزارے گا. اور بلاول کی تو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہے آپ کو, اس کو تو امریکہ میں کی انٹرنشپ کسی بینک شینک میں ملے گی. ان لوگوں کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ان کا سیاسی مستقبل تباہ و برباد کر دیا ہے. پاکستان کے نوجوانوں پہ آج ایک بہت بڑی رپورٹ آئی کہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ, دنیا بھر کا اسٹوڈنٹ تعلیم کی طرف دیکھ رہا ہے. یہاں پہ یہ سب لوگ اس وقت سیاست میں, آج چھوٹے چھوٹے بچوں سے, آپ یقین کریں 12-12 سال کے بچوں کے میسج آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا. میں نے سے پوچھو بیٹا آپ تو پڑھنے کی عمر ہے, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم انکل یہ سنتے ہیں آپ کی باتیں, اور مجھے خوف آتا ہے. یقین کریں میں اسی لیے ان کو خوشخبریاں سناتا ہوں ان بچوں کو. ان بچوں یہ مستقبل ہے پاکستان کے. 64% آبادی ہے, بہت بڑی آبادی دنیا کی. یہ ہمارا ایسٹ ہے. انہیں یہ ہماری لائبلٹی بنانے کے چکر میں کہ ڈنکیاں لگائیں اور جائیں یورپ میں اور یہاں موجے کرے جنید صفدر اور اس کے بچے. لیکن انشاءاللہ 24 کروڑ عوام یہ ہونے نہیں دے گی. اب پاکستان کی عوام اس دفعہ انشاءاللہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے گی. انشاءاللہ پرامن انداز میں, اس کو اپنے انداز میں اس کو اس طرح لے کے جائیں گے کہ کل اپنے بچوں کو مستقبل میں کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ باہر سے ہم لوگ انشاءاللہ واپس سارے پاکستانی 1 کروڑ جو ہے واپس آ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلی انٹرویوز میرے 2-3 بڑے اہم انٹرویوز ہیں, ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.